چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی بحر ہے بحر وافر۔ یہ کیا ہے؟ مفاعلتن 6 بار، 3 بار اس مصرعے میں، 3 بار اس مصرعے میں۔ مفاعلتن 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 مفاعلتن۔ اس کے عروض 2 ہیں اور ضربیں 3۔ تو ایک عروض کے تحت ایک ضرب ہے اور دوسرے عروض کے تحت 2 ضربیں ہیں، تو اس طریقے سے 3 ضربیں مکمل ہوں گی اور 2 عروض ہوں گے۔ دیکھیے پہلا عروض مقطوف ہے۔ پہلا عروض کیا ہے؟ مقطوف۔ مفاعلتن ہی ہے ہر جگہ، تو عروض بھی کیا رہے گا؟ مفاعلتن ہی رہے گا۔ تو پہلا عروض کیا ہو گیا؟ مقطوف۔ مقطوف کسے کہتے ہیں؟ حذف مع اسب، 5ویں متحرک کو ساکن کرنا اور اخیر سے سبب خفیف کو حذف کر دینا۔ تو مفاعلتن سے بن گیا فعولن۔ چلیے اس کی ضرب بھی وہی ہے فعولن، یعنی مقطوف۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے مثال دی ہے، لنا غنم نسوقها غزار کأن قرون جلتها العیسی۔ غزار یہ اسی غنم کی صفت ہے۔ غنم غزار، زیادہ دودھ دینے والی بکریاں۔ ہمارے پاس زیادہ دودھ دینے والی بکریاں ہیں بہت سی، جمع ہے نا، ہمارے پاس بہت سی زیادہ دودھ دینے والی بکریاں ہیں۔ نسوقها، جنہیں ہم ہانکتے رہتے ہیں، ادھر ادھر چلاتے رہتے ہیں، لے جاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کأن قرون جلتها، جلتها جلہ کی اضافت ہا ضمیر کی طرف ہے اور ہا ضمیر کا مرجع غنم ہے۔ جلہ مانے بڑی بڑی، زیادہ عمر والی، اور العصی یہ عصا کی جمع ہے۔ العصی عصا کی جمع، جس کے معنی لاٹھی، ڈنڈا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے بڑی بڑی بکریوں کے سینگ ڈنڈے ہیں، لاٹھیاں ہیں، یعنی جو بڑی بڑی سن رسیدہ بکریاں ہیں، پرانی بہت ہو گئی ہیں، تو ان کے جو سینگ ہیں نا بڑے ہو گئے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ عصا ہیں، لاٹھیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے ہو گئے۔ چلیے قرون قرن کی جمع، جس کے معنی سینگ۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے سن رسیدہ اور بڑی بکریوں کے سینگ عصا ہیں۔ سینگ مذکر ہے کہ مؤنث؟ کیا ہے؟ اچھا، بکریا کی سینگیاں ٹوٹ گئی یا ٹوٹ گوا؟ کیا بولتے ہیں؟ تو مؤنث ہو گیا نا تمہارے یہاں؟ چلو کوئی بات ہے، ہمارے ابھی مؤنث ہی بولتے ہیں، حالانکہ مؤنث نہیں بلکہ یہ مذکر ہے۔ بکری کا سینگ ٹوٹ گیا۔ چلیے دوسرا عروض مجزو صحیح ہے۔ مجزو کا مطلب کیا ہو گیا؟ آخر سے ایک جز ہٹا دیجئے، تو 3 اجزاء تھے نا، اب 2 اجزاء ہو جائیں گے، مفاعلتن 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 مفاعلتن۔ اور صحیح ہے، صحیح کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ مجزو ہو جانے کے بعد جو بچ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، مفاعلتن ہی ہے۔ اس کی 2 ضربیں ہیں، اول عروض ہی کی طرح صحیح، اول عروض ہی کی طرح، یعنی جیسے عروض صحیح ہے ویسے یہ بھی صحیح۔ مثال لیجئے، لقد علمت ربیعۃ ان حبلک واہن خلقوا۔ دیکھیے اچھا وہ تو بیٹھائے نہیں ہم نے، تختی تو کی ہی نہیں، تختی سن لیجیے اوپر والے کی، لنا غنم مفاعلتن نسوقها مفاعلتن غزار فعول کأن قرو مفاعلتن نجلتها مفاعلتن عصی فعول۔ اب اس کو سنیے،
لقد علمت مفاعلۃ ربیعۃ ان مفاعلۃ نحب لک و مفاعلۃ ہن خلقوا مفاعلۃ ہن خلقوا مفاعلۃ. دیکھیے خلقو میں جو الٹا پیش ہے نا وہ واو ساکن رہے گا. کیا رہے گا؟ واو ساکن رہے گا. دیکھیے ترجمہ ہوگا بنی ربیعہ کو یہ معلوم ہے اچھی طرح، اے مخاطب بنی ربیعہ کو یہ معلوم ہے. ربیعہ سے مراد کوئی ایک شخص نہیں بلکہ پورا قبیلہ. بنی ربیعہ کو یہ معلوم ہے کہ تمہاری رسی بڑی کمزور اور بوسیدہ ہے. کون سی رسی؟ تمہارے عہد و پیمان کی رسی، تمہارے تعلقات کی رسی. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم بڑے کمزور عہد و پیمان والے ہو. دیکھیے تبقی تو ہو ہی گئی ہے. اچھا دوم مجزو معصوب، دوسرا عروض کون سا ہے؟ مجزو صحیح. دوسرا عروض کیا ہے؟ مجزو صحیح. اس دوسرے عروض کے تحت دو ضربیں آتی ہیں. پہلی ضرب کیا ہے؟ اسی کے طریقے سے مجزو صحیح، اور دوسری ضرب کیا ہے؟ مجزو معصوب. معصوب کا مطلب کیا ہو گیا؟ پانچویں متحرک کو ساکن کر دینا. تو مفاعلتن کی جگہ مفاعلتن ہوگا. اب مفاعلتن غیر مانوس تھا تو مانوس میں بدل کر کے مفاعلن کر دیا. دیکھیے وعاتبها وآمرها مفاعلتن. عروض دیکھیے صحیح ہے کہ نہیں؟ مفاعلتن. اور ضرب دیکھیے آگے فتغضبنی مفاعلتن وتعصینی مفاعیل. وتعصینی اگر رہتا تو مفاعلتن رہتا، لیکن وتعصینی مفاعیل ورانا وزن. دیکھیے میں اس پر عتاب کرتا ہوں، غصہ کرتا ہوں، ڈانٹتا ہوں. وآمرها اور میں اسے حکم دیتا ہوں. لگتا بیوی کو کہہ رہا ہوگا. فتغضبنی تو وہ مجھ پر ناراض ہوتی ہے، وتعصینی اور میری نافرمانی کرتی ہے. دروس البلاغت پڑھا ہے کہ پڑھ رہے ہو؟ پڑھ رہے ہو؟ لف و نشر مرتب سنا ہے؟ اس میں لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب نہیں سنا ہے؟ اچھا دیکھیے ایک ہوتا ہے بلاغت میں سے لف و نشر مرتب. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے زائد چند چیزیں ایک ترتیب سے پہلے ذکر کی جائیں، پھر اسی ترتیب سے جس ترتیب سے آپ نے ذکر کیا ہے ان چند چیزوں کو، پھر آگے اسی ترتیب سے ایک ساتھ ترتیب وار ان کے متعلقات کو بھی ذکر کیا جائے. جیسے آپ نے ذکر کیا زید، بکر، خالد. اب زید عالم ہے، بکر حافظ ہے، خالد قاری ہے. تو زید کا متعلق کیا ہو گیا؟ عالم. بکر کا متعلق ہو گیا حافظ، اور خالد کا متعلق کیا ہو گیا؟ قاری. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اسی کے ساتھ کہہ دیجئے زید عالم ہے، بکر حافظ ہے، خالد قاری ہے. یہ تو آپ نے اسی کے ساتھ لگا دیا. اور لف و نشر مرتب یا غیر مرتب میں کیا ہوتا ہے کہ تین چیزوں کو ایک سے زائد چیزوں کو ایک ساتھ آپ ترتیب وار ذکر کیجیے، پھر بعد میں جب ان کے ذکر سے فارغ ہوئیے تب پھر بعد میں ان کے متعلقات کو ایک ساتھ ترتیب وار اسی ترتیب سے ذکر کیجیے. جیسے اس طرح زید، بکر، خالد عالم، حافظ، قاری ہیں. زید بکر پورا رانی اور پورا خضر کے رہنے والے ہیں. تو اس میں زید مثلا پورا رانی کا ہے اور بکر جو ہے پورا خضر کا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے ذکر کر دیا. جس ترتیب سے آپ نے ذکر کیا تھا ان دونوں کو، اسی ترتیب سے ان کے گھروں کو بھی ذکر کر دیا آپ نے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لف و نشر مرتب. لف و نشر مرتب. اور اگر ترتیب بدل دیجیے، آپ پلٹ دیجیے، پہلے دو چیزوں کو آپ نے ذکر کیا اور پھر ان کے متعلقات کو الٹ کر کے ذکر کر دیا، الٹ کر کے ذکر کر دیا، تو اس کو کہیں گے لف و نشر غیر مرتب. لف و نشر غیر مرتب. تو اب دیکھیے پہلے دو چیزیں لگاتار ذکر کر دی، وعاتبها وآمرها.
میں اپنی اس بیوی پر سرزنش کرتا ہوں، اسے ڈانٹتا ہوں. دوسری چیز کیا ذکر کی؟ اور اسے میں حکم دیتا ہوں. اب ڈانٹتا ہوں کا متعلق کیا ہے؟ فتغضبنی، میں اسے ڈانٹتا ہوں تو وہ مجھ پر ناراض ہوتی ہے. اور آمرھا کا متعلق کون ہے؟ وتعصینی، میں اسے حکم دیتا ہوں تو میری وہ نافرمانی کرتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ لفظ و نشر مرتب ہے. یعنی پہلے دو چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئیں، پھر ان دونوں کے دو جو متعلق تھے ان دونوں کو بھی اسی ترتیب سے ذکر کیا. جو پہلے ذکر کیا اس کا متعلق بھی پہلے، جو بعد میں ذکر کیا اس کا متعلق بھی بعد میں. الٹا نہیں گیا ہے. یہ اگر الٹ دیا جاتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ لفظ و نشر غیر مرتب. اور اسی کے ساتھ ہی ذکر کر دیا جاتا تو کوئی لفظ و نشر نہیں ہے، اب اس کو لفظ و نشر کہیں گے ہی نہیں. جیسے اگر اس طرح رہتا وعاتبها فتغضبنی وآمرها فتعصینی، تو کوئی لفظ و نشر نہیں ہے. چلیے، تو اس لیے آپ ترجمہ اس طرح سے کیجئے، میں اس پر سرزنش کرتا ہوں تو وہ مجھ پر ناراض ہوتی ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اور میں اسے حکم دیتا ہوں تو وہ میری نافرمانی کرتی ہے. چلیے، اس بحر کے حشو میں اسب، عقل اور نقص آتا ہے. کس میں؟ حشو میں. عروض اور ضرب ہی تک محدود نہیں ہے یہ، حشو میں بھی آئے گا، دوسرے اجزاء میں بھی. اچھا دیکھیے، اب ترتیب وار دیکھیے کہہ رہے ہیں. اس بحر کے حشو میں اسب، عقل اور نقص آتا ہے تو مفاعلۃ علی الترتیب. دیکھیے لفظ و نشر مرتب ہو رہا ہے یہاں پر بھی، تو مفاعلۃ علی الترتیب، مفاعل یعنی اسب رہے گا تو مفاعل ہو جائے گا، اور عقل آئے گا تو مفاعل ہو جائے گا، اور نقص اگر آئے گا تو مفاعلو ہو جائے گا. مفاعلو یعنی آخر سے بھی ساکن حذف ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. اور بیت کے پہلے جزو میں اسب، قسم، جمم اور عکس ہو سکتا ہے. تو جب یہ سب ہوں گے تو کیا بنے گا؟ تو کہہ رہے تو علت ترتیب مفتعل، یعنی جب عدب ہوگا تو مفتعل ہو جائے گا مفاعلۃ سے، اور جب قسم ہوگا تو مفعول ہو جائے گا، اور جمم ہوگا تو فاعل ہو جائے گا، اور عکس ہوگا تو مفعول ہوگا ہو جائے گا. چلیے، یہ سب پیچھے جب یاد رہے گا جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عقل کیا ہے، شکل کیا ہے.